آج 17ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت قیمتی آیت 16ویں پارے کے آخر میں سورہ طٰہٰ میں آئی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی شخص ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی گزران زندگی، اس کی لائف اسٹائل کو تنگ کر دیں گے۔ اس کی کوئی گزرنے کی راہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جہاں سے بھی وہ کام بننے کی کوشش کرے گا وہاں سے بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یہاں پہ لفظ ذکر ہے خالص، یہ نہیں کہ قرآن سے اعراض کرے گا، نماز سے اعراض کرے گا، یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے اعراض کرے گا، مطلقاً ذکر ہے، یعنی جو میری یاد سے اعراض کرے گا۔ اللہ کی یاد سے اگر ہم غافل ہوئے، اب اللہ کی یاد نماز میں بھی ہے نا، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، قرآن کریم یہ بھی اللہ کی یاد ہے، ذکر بھی اللہ کی یاد ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی سے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت کو نکالا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ زندگی کا تنگ ہونے کا معنی کیا؟ یہ ہے کہ انسان بظاہر بڑی محنتیں کرے گا، بولے گا بھائی اخیر دم تک بس میرا معاملہ ہونے والا تھا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ معاملہ ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، بس میں آخر مرحلے تک چاہتا ہوں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ہاں یار، زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں، گھر پہ جاؤ تو اجڑا پن، باہر رہو تو نہ کام بن رہا ہے نہ کچھ، مٹی کو بھی، سونے کو بھی اگر ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے معیشۃ ضنکا، انسان کی زندگی ایک دم تنگ محسوس ہوگی، یہ اس کا نقصان ہے، یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا۔ اس کے برخلاف اللہ نے 28ویں میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو زندگی میں تقویٰ لائے گا ہم نکلنے کی راہیں نکالیں گے، جہاں کام نہ بن رہا ہوگا وہاں سے بھی ہم کاموں کو بنا دیں گے۔ انسان مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گا، یہ ہے تقوی کے فائدے۔ تو ذکر سے اگر ہم نے اعراض کیا، یاد خدا سے ہم غافل رہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا ہماری لائف اسٹائل اللہ تنگ کر دے گا، اور پھر کہیں پر بھی ہمیں سکون محسوس نہیں ہوگا۔